ہائے ہائے ہائے، اور لوگوں کے ساتھ احسان، یہ عمل ان کا اس انتہا تک تھا، اس انتہا تک کہ یزید بدبخت ایک ایسے شخص سے بعد میں کسی وقت ناراض ہو گیا جو قاتلین امام حسین میں سے تھا، اور معرکہ کربلا میں یزیدی فوج کے اندر سپاہی تھا۔ زمانہ گزر گیا، امام زین العابدین قیدی ہو گئے، اور سیدہ زینب کا قافلہ، امام زین العابدین کا قافلہ پھر مدینہ طیبہ آ گیا، دکھی قافلہ۔ پھر آپ الگ تھلگ رہنے لگ گئے۔ وہ ایک بدبخت یزید کی گرفت میں، مواخذے میں آ گیا، اس نے کہا اس کو پکڑ لو اور سزائے موت دے دو، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب سلطنت تھی پوری، اور آمریت و جابریت تھی۔ یزیدی دوڑتا 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 کہیں اس کو سوچا پناہ نہ ملی کہ مجھے کون بچائے گا، اس کو مدینہ طیبہ آ پہنچا۔ اس کو خبر ملی کہ یہاں رباط ہے امام زین العابدین کی، ان کا ڈیرہ ہے، ان کی خانقاہ ہے۔ اس میں آ کے رہ گیا، 3 دن رہا۔ آپ نے خدام کو حکم دیا اس کو خوب کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے دو، اس کی خدمت کرو، مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ اس نے، اب اس دوران اس کو ہوش آ گیا کہ اب مستقل طور پہ کوئی جگہ اس کی سمجھ میں آ گئی جانے کی، عارضی ٹھکانہ مل گیا، سکون ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ فلاں جگہ چلا جاؤں، تو اس نے رخصت مانگی۔ تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس کو زاد سفر دے دو، ہمارا مہمان تھا، سفر پہ جا رہا ہے، اس کو سامان دے دیا، کھانا پینا کپڑے رستے کا سامان دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے قدم اٹھ نہ سکے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید امام عالی مقام نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب یہ آخری بات کر رہا ہوں، حقوق و عباد کیا ہیں اور احسان کا درجہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا کرنا ہے۔ قاتلین حسین، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ بتائیے، اس سے بڑا کوئی بدبخت کائنات میں ہو سکتا ہے؟ وہ قاتلین امام حسین میں سے روانہ ہونے لگا تو آپ نے سعد سفر دیا، مال اسباب سامان دیا۔ وہ شرم کے مارے مڑ آیا۔ آپ نے پوچھا مسافر سے، اجنبی سے جاتے نہیں ہو، کیوں رک گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ اے امام علی مقام، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ میں ایک آخری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد انتہا ہے، پھر صبر و صلاح پر اپنے آپ کو ڈالو، اور اپنا طرز عمل، طرز حیات، طرز فکر، برتاؤ اور معاملہ اس رخ پہ کر لو۔ میرا خیال ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ پہچانتے ہیں تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ تم تھے، یہ ہم ہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کا رہین ہے، ہر شخص اپنے عمل اور کردار کے مطابق جواب دے۔ باتیں کر لینا اور بات ہے، اور ان کی باتوں میں ڈھل جانا، ان کے نقش قدم پہ چل پڑنا، یہ اور بات ہے۔ ہم سارے باتیں کرنے والے لوگ ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ان باتوں کا کیا حاصل کہ جو اس بات میں ہم ڈل نہ سکے۔ ڈل جاؤ، ڈل جاؤ۔ اقتربت الساعہ، موت کو، قیامت کی پہلی منزل کو وقت زیادہ نہیں رہ گیا، بڑا قلیل وقت ہے، بس بلاوا آئے گا تو ساری